اگر تم 15 سال کی تھیں تو شادی ہی نہ کرتی۔ میں تو سہاگ رات مناؤں گا۔ مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ میں تمہیں سکھاؤں گا کہ سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ وہ روتی رہی۔ لیکن اگر 15 سال کی تھیں تو شادی ہی نہ کرتی، میں تو سہاگ رات مناؤں گا۔ میں آپ کی لاڈلی بھانجی کو نہیں بخشوہے گا۔ بلال کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹی سی دلہن کو دیکھ کر بلال بدنیتی سے مسکرایا اور اچانک اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کی گردن پر سے بوسے دینے لگا۔ بلال بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کہنے پر وہ تب گیا۔ اب بتاتا ہوں میاں اور بھائی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بلال نے اس کی کرتی اتارتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر رات کے تقریباً 2 بجے بلال گھر میں داخل ہوا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا اور ابھی اس کے دوستوں نے اسے چھوڑا تھا تو وہ گھر واپس آ گیا۔ اس وقت اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے کمرے میں جائے جہاں اس کی بیوی سجی سنوری شاید ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کتنی فرمانبردار ہے اور بلال اسے کہہ کر گیا تھا کہ میرے آنے تک دلہن کی طرح ہی بیٹھی رہنا، اور اب بلال مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ اس کے قدم رکے۔ فرزانہ بیگم نے اسے پکارا۔ بلال بیٹا میری بات سنو۔ اس نے مڑ کر فرزانہ بیگم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جی اماں سائیں، اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ دیکھو بلال، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، فرزانہ بیگم نے بہت نرمی سے کہا۔ جی اماں سائیں۔ ان کے چہرے پر جو سنجیدگی چھائی ہوئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی بہت اہم بات کرنی چاہتی ہے، حالانکہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی امی سائیں نے روک لیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بلال بیٹا، میں جانتی ہوں تم ایک مرد ہو اور مرد کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر جب اس کے پاس ایک حلال اور پاکیزہ رشتہ ہو، اس کی بیوی اس کے کمرے میں موجود ہو۔ وہ خود پر کبھی قابو نہیں پا سکتا۔ لیکن میں تمہیں بس اتنا کہوں گی کہ ایمان ابھی بہت چھوٹی ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ صرف 15 سال کی ہے، تو تم اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرو گے بلکہ تم اس سے دور رہو گے۔ میں تمہاری جنونی حالت سے بخوبی واقف ہوں۔ دیکھو ایمان مجھے بہت پیاری ہے، میری بھانجی ہے اور تمہاری بیوی بننے کے لیے بھی اسی وجہ سے تیار ہوئی تھی، کیونکہ میں نے اس کی ماں کو یقین دلایا تھا کہ بلال اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، محبت سے رکھے گا۔ تو تمہیں ایسا سلوک ایمان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے جیسا تم اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کرتے تھے۔ فرزانہ بیگم بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، جبکہ بلال کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب ہے اماں سائیں؟ اگر اتنی ہی وہ چھوٹی لڑکی تھی تو اپنے میری اس سے شادی کیوں کروائی؟ اپنے مجھے کتنی مشکل سے اس شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد میری مرضی ہوگی، جو میں کروں گا مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور اب میاں بیوی کے بیچ کبھی نہیں آ سکتی۔ اب کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اپنی بیوی سے دور رہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ فرزانہ بیگم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے غصہ آیا ہوگا، لیکن اتنا شدید غصہ فرزانہ بیگم کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، اتنا غصہ مت کرو۔ وہ ابھی بلال کو بلا رہی تھی کہ بلال غصے میں اٹھ کر کمرے کی طرف آ گیا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ ایمان جو کہ دلہن کی شکل میں بستر پر بیٹھی تھی، اب تو بیٹھے بیٹھے اس کی کمر بھی سخت ہو گئی تھی۔ بلال کو دیکھتے ہی اس نے گہری سانس لی اور بے ساختہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بلال جو کچھ دیر پہلے تک اس کے ساتھ بہت محبت سے بات کر رہا تھا، اب اس کے چہرے پر دنیا کی ساری سنجیدگی اور غصہ چھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اپنا حق تم سے وصول نہ کروں، بلکہ تمہاری کم عمری کا خیال کر کے پیٹھ موڑ کر سو جاؤں؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ ایمان کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا آدمی بہت حسین تھا اور پتہ نہیں کیوں وہ اسے بہت خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔
بار بار دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن یوں بلال کا میں بات کرنا ایمان کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ بلال، کیا ہوا ہے؟ آپ کو غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ معصوم بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے، کبھی بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں اپنا حق تم سے لینا چاہتا ہوں۔ ایمان جو صرف اتنا جانتی تھی کہ شادی ہوتی ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، اسے تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب بلال کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بلال، مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ بار بار بچوں کی طرح بولی۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو، تمہیں میری بات سمجھ نہ آئی؟ میں تمہیں پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اسی لیے تمہیں مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ اس کے گال پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس بار ایمان رہی تھی جیسے سے اس کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس شخص کا لمس محسوس ہوتے ہی وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کی جیولری اتارنے لگا۔ وہ ابھی بھی گھبرا رہی تھی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں بھاگ کر جانا چاہتی ہو؟ اب تم میری بیوی بن چکی ہو، اب میں کیسے تمہیں اپنے سے دور جانے دوں گا؟ اس کی جیولری اتارنے کے بعد اس کا دوپٹہ اتارنے لگا۔ اس کا دوپٹہ پہلے ہی سائڈ پر کیا جا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ روکنے کی کوشش کرنے لگی، تو بلال نے میں اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ خبردار، اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر بلال نے اس کے بال بھی کھول دیے۔ وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اب اس کے سامنے بیٹھی تھی، جیولری بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے بلال اس پر جھکا تو اسے اپنی سانس ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے ان سب باتوں کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا جو بلال کر رہا تھا۔ جب بلال اس سے دور ہوا تو وہ بالکل ہو گئی، گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی اس کے ہونٹوں سے لگے گا۔ اس کی لپ اسٹک پھیل چکی تھی۔ بلال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کم عمر لڑکی کے چہرے پر شوہر کی قربت میں کچھ زیادہ ہی خوبصورتی آ جاتی ہے، اور یہ تمہارے چہرے پر بکھرے ہوئے حیا کے رنگ مجھے پاگل کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید اپنے قریب کھینچنے لگا۔ بلال، یہ اب کیا کر رہے ہو؟ پلیز ایسا مت کرو، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر با چکے تھے۔ یہ آنسو ابھی سے کیوں بہنے لگے؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں، تم تو ابھی سے رونے لگ گئی ہو، وہ آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کے آنسو پینے لگا۔ جیسے جیسے وہ لمس محسوس کر رہی تھی، اس کا دل سوکھے پتوں کی طرح لرزنے لگا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تم رونے لگ گئی۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکنے لگا۔ جب ایمان کا ہاتھ اٹھا، زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تھپڑ صرف اس کے منہ پر نہیں بلکہ اس کی انا پر لگا تھا، جو سامنے بیٹھی ایک معمولی سی لڑکی نے اسے مارا تھا۔ تم ابھی نہیں جانتی میں کون ہوں، محبت سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا تھا، تو تم آگے سے کچھ زیادہ ہی گستاخ ہو گئی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو ایمان گھبرا گئی۔ سوری میں بالکل بھی آپ کو مارنا نہیں چاہتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن وہ ایمان کو بالوں سے پکڑ کے پیچھے پلنگ پر پھینک چکا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ بلال بھائی، پلیز ایسا مت کریں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جلد بازی میں اسے بھائی بول گئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اسے بھائی ہی کہتی تھی، اپنی ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، ان کے سمجھانے کے باوجود ایک بار پھر اس کے منہ سے بھائی نکل چکا تھا، اور یہی لفظ سنتے ہی بلال کا دماغ گھوم گیا۔
بھائی تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں اپنے نکاح کو خراب کرنا چاہتی ہو؟ یہ مجھے بھائی بول کر خبردار جو دوبارہ تمہاری زبان سے بھائی نکلے، بلکہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں تو تمہارا شوہر ہوں۔ بھائی اور شوہر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آج کی رات تمہیں اچھی طرح سمجھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ روتی ہوئی اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اذیت اور تکلیف میں مبتلا تھی۔ ایسا مت کرو، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن وہ رات بھر اپنی شدت نچھاور کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ سویا تو وہ گھبراتے ہوئے اٹھ گئی، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، خود کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ بیسن کی ٹونٹی کھولے اپنے چہرے پر چھینٹے لگی، کاجل پھیل گیا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ہلکی ہو چکے تھے، لپ اسٹک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ شاور لینے کے بعد تازہ دم ہو کر وہ باہر آئی تو وہ بہت سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن وہ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگر اتنی رات بلال اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھ لیتا تو یقیناً اس کے ساتھ بہت برا کرتا۔ وہ روتی سسکتی رہی۔ اب اس کا ارادہ فرزانہ بیگم کے کمرے میں جانے کا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد وہ فرزانہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازے پر دستک دی مگر کافی دیر تک فرزانہ بیگم نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اس نے ناب گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اتنے میں سوئی ہوئی فرزانہ بیگم بھی جاگ چکی تھی۔ اتنی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ بیٹا تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ محبت اور نرمی سے پوچھنے لگی۔ وہ رو رہی تھی اور ان کے سینے سے لگ گئی۔ خالہ جان مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا، وہ بہت برے ہیں۔ خالہ جان اپنے کہا تھا وہ مجھے محبت سے رکھیں گے، پیار سے میرے ساتھ پیش آئیں گے۔ خالہ جان انہوں نے میرے ساتھ، روتے ہوئے انہیں بتانے لگی۔ لیکن فرزانہ بیگم نے اسے خاموش کروا دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ بیٹا دیکھو یہ تو شوہر کا حق ہوتا ہے نہ جو بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ محبت سے ہر چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نہیں ان کے ساتھ رہنا خالہ جان، پلیز مجھے واپس امو کے پاس چھوڑ آئیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، مجھے یہاں کی زندگی نہیں چاہیے۔ اپنے کہا تھا یہاں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، غربت بھی نہیں ہوگی، عیاشی ہوگی، سکون ہوگا، مجھے پڑھنے بھی دیں گے، لیکن اتنی اذیت اور میں نہیں برداشت کر سکتی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ ہر چیز کو ٹھوکر ہوئے سکون کی تلاش میں تھی۔ اسے سکون چاہیے تھا جو اسے نہیں مل رہا تھا۔ بلال کی دی گئی اذیت نے اسے بہت کے رکھ دیا تھا۔ مجھے آپ کے کمرے میں ہی سونا ہے، مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ فرزانہ بیگم بلال کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی بیوی اس کے پاس سونے کے بجائے اس کی ماں کے کمرے میں سو رہی ہے تو وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا۔ فرزانہ بیگم محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بلال کو سمجھاؤں گی، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ ابھی پلیز تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ اسے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی ضدی تھی۔ نہیں خالہ جان مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا، وہ پھر سے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے بہت زور سے رونے لگی۔ بیٹا تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ابھی بھی بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو، اسے بلال کے کمرے میں نہیں جانا۔ اس بار فرزانہ بیگم نے غصے میں اس کا بازو پکڑ لیا اور بولے تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محبت کی زبان تو تم سمجھتی ہی نہیں ہو، بلال تمہارا شوہر ہے، ایمان۔ فرزانہ بیگم سے اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ فرزانہ بیگم کتنی غصے میں تھی جب اس نے اس سے بات کی تھی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کے قدم خود بخود بلال کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو بلال سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن وہ کسی قیمت پر بھی بستر پر سونا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ صوفے پر جا کر لیٹ گئی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔
بار بار بلال کی حرکتیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھی میں تھام لیا اور اپنی ہچکیاں قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس وقت بلال جاگ جاتا تو یقیناً اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا۔ پورا رات وہ آرام سے سو نہیں سکی تھی۔ پتہ نہیں کب نیند کی دیوی نے اس پر مہربانی کی کہ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح بلال کی آنکھ کھلی تو وہ بیٹھ کے دوسری طرف دیکھا۔ وہاں وہ سو رہی نہیں تھی۔ اس کی نظریں فوراً صوفے پر گئیں جہاں وہ آڑی تریچی سو رہی تھی۔ اس کے سونے کا انداز ایسا تھا کہ دیکھ کر کوئی بھی مرد بہک سکتا تھا۔ ویسے وہ آڑی ترچی اور بے فکری سے سو رہی تھی۔ بلال آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کے آڑے ترچھے وجود کی طرف دیکھنے لگا۔ بے ساختہ ہی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کتنی معصوم ہو تم، تمہاری عمر کی لڑکیوں کو اتنی چالاک دیکھا ہے میں نے۔ ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ تمہیں تو ابھی میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ہی نہیں پتا۔ وہ اس کے گال پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ نیند میں ایک انجان سا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے بلال کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنے گھٹنوں کو سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ میرے پاس مت آنا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان؟ تم تو بہت زیادہ رہی ہو، اتنا زیادہ خوف کھا رہی ہو۔ ابھی تو ایک رات میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اچانک اس کے قریب آ گیا۔ اسے اپنے قریب کر چپکا تھا، اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے دور رہے۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے، آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ خبردار، تم نے رونا شروع کیا۔ روتی ہوئی تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں پتہ ہے میری پہلی بیوی نا، وہ بہت روٹتی تھی اور مجھے اس سے چڑھ آتی تھی۔ پھر جب وہ رو رہی ہوتی تو میں کیا کہتا کہ کسی اور کی طرح اتنے ظلم تو نہیں ڈھاتا۔ اس کے نازک ہونٹوں پر میں بہت ظلم کرتا تھا۔ اس بار ایمان کے ہونٹوں کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے بولا۔ اس کا لمس محسوس کر کے وہ بہت زیادہ کانپ رہی تھی۔ وہ خود کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ پلیز اب یہاں سے چلے جائیں، میرے پاس مت آئیں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی بازوؤں میں اٹھائے ہوئے بستر کی طرف لے جانے لگا۔ میری جان، شوہر کا حق تو ادا کرو۔ جب شوہر کو تمہاری ضرورت ہوگی تو اس کے پاس آ جایا کرو نا۔ یہ کہہ کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ چیخنے لگی تھی۔ چیخ چیخ کر اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اب اس بار تو بلال بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اسے یوں چیختے ہوئے دیکھ کر فوراً اس سے دور ہو گیا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کی چیخیں سن کر فرزانہ بیگم بھی آ گئی۔ دروازے پر دستک دیتی ہوئی بولی، بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ دروازے پر مسلسل دستک دے رہی تھی۔ بلال شرمندگی سے خونخوار نظروں سے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ کر دیتا۔ اماں سائیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس اب کی بھانجی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہی ٹھکانے لگا رہا ہوں۔ وہ غصے میں بولا، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ٹیک کر چائےوا چپکا تھا اور وہ اس کی سانس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی آنکھیں الفابل کر باہر آ جائیں گی۔ آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا، سانس ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ہٹایا، ایمان گہری گہری سانس لینے لگی۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، اس کے بعد نیچے جانا ہے، رات کو ولیمہ بھی ہے، ابھی سب ناشتہ پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ غصے میں بولا تو اس نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں نیچے آئے۔ ایمان کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے، بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزری ہو، کہیں سے بھی وہ ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔
اس کی آنکھوں سے بہنے والے موٹے موٹے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف سے گزر چکی ہے۔ وہ ناشتہ بھی بڑی بے دلی سے کر رہی تھی۔ ایمان بھابھی کیا ہوا ہے؟ اب ٹھیک تو ہونا؟ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ جو بلال کے چچا کی بیٹی تھی گھور گھور کر بلال کو دیکھتے ہوئے ایمان سے پوچھ رہی تھی، لیکن ایمان نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں سب لوگ چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے تو کچھ لوگ بہت زیادہ باتیں بنا رہے تھے۔ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے والی بیوی پر بھی اتنا کرتا تھا۔ یہ بلال کو یہ سب باتیں سن کر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکی جلد ہی بلال کو چھوڑ کر چلی جائے گی کیونکہ یہ معصوم سی بچی بہت ہی خوبصورت ہے۔ بلال کہاں اتنا بڑا؟ یہ تو اس کی آدھی عمر کی ہے۔ یہ سب باتیں بلال کے ذہن کو گھما رہی تھیں۔ بلال کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے ان کی زبان کھینچ لوں۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو ہانیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ ایمان میری بات سنو۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ایمان دیکھو بلال بھائی غصے کے بہت تیز ہے، بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہے۔ تمہیں پتا ہے بلال بھائی کی پہلی بیوی میری آپی تھی اور میری آپی نے جتنی اذیتیں اور تکلیفیں سہی ہیں، میں نہیں چاہتی تم بھی یہ سب برداشت کرو۔ تمہیں بلال کے ساتھ لڑنا ہوگا اپنے حق کے لیے، تبھی تم یہاں سکون سے رہو گی، ورنہ وہ شخص تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنائے گا۔ وہی کچھ وہ میری آپی کے ساتھ بھی کرتا تھا۔ ایمان اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو محبت سے اسے سمجھا رہا تھی۔ ایمان اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی کیونکہ اس کی خالہ جان نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا اور کسی کی باتوں پر بھلا کیا دھیان دیتی۔ ہانیہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی دروازے کے سامنے بلال کھڑا تھا، خونخوار نظروں سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے بلال کو کھڑا دیکھ کر ہانیہ تھوڑی پریشان ہوئی، پھر فوراً وہاں سے آگے چل دی۔ بلال غصے میں کمرے میں داخل ہوا، اس کے کندھوں کو پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگا کر بولا، وہ تمہیں کیا پڑا کر گئی ہے؟ میری بیوی ہوتے ہوئے میرے خلاف باتیں سنتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ بتو مجھے کہ میں تم پر ظلم کرتا ہوں، تنگ کرتا ہوں اور تکلیف دیتا ہوں۔ وہ غصے میں اس کے جبڑے کو پکڑ کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ڈرامے کرنے کی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ باتیں کر رہی تھی، تنگ کرتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، تم نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا۔ وہ غصے میں بولا، نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس بار بلال کی دی ہوئی تنگیاں اور تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بار بار بلال سے کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کیا۔ ایک بار پھر پکڑ کر بستر پر دھکا دے چکا تھا۔ بلال، نہیں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ رو رو کر بولی۔ اس بار پھر اس کے کانوں میں خالہ جان کی باتیں گونج رہی تھیں۔ یہ شوہر کا حق ہوتا ہے، ایسے اس کے حق سے محروم نہیں رکھتے۔ وہ اپنے تمام حقوق وصول کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایمان تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہ ہو، بالکل پیلی پڑ چکی تھی۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بہت برا حال تھا، رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، رات بھر روتی رہی تھی۔ پورا رات بلال گھر واپس نہیں آیا تھا۔ بلال، یار کیا مسئلہ ہے؟ یہاں بیٹھنے کا ارادہ ہے کیا؟ آج تم گھر واپس نہیں جا رہے؟ بلال سگریٹ بعد سگریٹ پی رہا تھا۔ ولید کی بات سن کر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے راگ گئے۔ اس نے ولید کی طرف دیکھا۔ ولید، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ بتاؤ۔ ولید نے ناسمجھ پن کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ولید نے مسکرا کر پوچھا۔ دیکھو، تم بھابھی کو چھوڑ کر آ گئے ہو، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ اور سب کچھ چھوڑ کر تمہاری خاطر آتی ہے،
تم اس کے ساتھ آگے سے ایسا سلوک کرو گے؟ یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ولید اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلال کہنے لگا، تمہیں پتا ہے وہ صرف 15-16 سال کی بچی ہے۔ اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے تکلیف اور اذیت دی ہے۔ اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے۔ دل چاہ رہا ہے۔ ولید حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایک تو تم نے اسے اتنی اذیت دی، وہ معصوم بچی ہے، اور اب تم جانا بھی نہیں چاہتے۔ یار کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے میں نے تانیہ کو بھی اپنی انہی باتوں کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ اسے بھی یوں ہی اذیت اور تکلیف دیتا تھا، دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ میں نے اسے کھو دیا۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں آج بھی یہی لگتا ہے کہ تانیہ تمہاری وجہ سے گئی ہے؟ ولید نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کہ تم ایسی فضول باتیں سوچ رہے ہو۔ دیکھو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو، سوری کہو، اسے مزید تکلیف مت دو۔ کیوں خود کو بھی گناہگار بنا رہے ہو اور اس معصوم کو بھی اذیت اور تکلیف دے رہے ہو؟ وہ چھوٹی بچی ہے، تم پاگل ہو۔ محض 15 سال کی بچی کے ساتھ تم نے اس سے آگے ولید کچھ کہا نہیں تھا۔ یار میں کیا کروں؟ میرے گھر والوں کو سوچنا چاہیے تھا، انہوں نے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ میں نے اماں کو لاکھ منایا، مجھے اس معصوم بچی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے اس کے پیلوف کے ساتھ باندھ دیا۔ تو میں کیا کر سکتا تھا؟ ولید نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے محبت سے کہا، دیکھو بلال، میں جانتا ہوں تم غصے کے تیز ہو، لیکن اس معصوم کو اذیت اور تکلیف مت دینا۔ چلو اب تم جاؤ۔ یہ کہہ کر اسے بھیج دیا۔ رات کا کون سا پہر تھا؟ بلال جب واپس گھر آیا تو وہی بیڈ پر ہوئی سی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ بلال نے اسے پکڑ کر اپنی باہوں میں کر لیا۔ نرم سی چیاو کے جیسے ہی وہ اس کی باہوں میں آیا، فوراً اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بلال نے اسے بولنے نہیں دیا۔ بلال اب پلیز مجھے کچھ مت کہنا۔ پلیز پھر روتے ہوئے بولنے لگی۔ بلال نے کہا، نہیں کچھ نہیں کہوں گا، یہ کہہ کر اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ بلال اب پھر ویسے ہی کرو گے نا میرے ساتھ جیسے پہلے کیا تھا؟ پلیز اب مت کیجیے گا، میں نہیں برداشت کر سکوں گی، میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اب مجھے کس کی سزا دے رہے ہیں؟ جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں مجھے اس کی سزا دے رہے ہیں۔ وہ بہت برا رو رہی تھی، اسے دل میں سا بیٹھا ہوا تھا، بلال نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اب پھر سے وہی اذیت اور تکلیف دے رہا تھا۔ وہ میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن رات بھر بلال نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ صبح بلال کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ بلال پریشان ہو گیا، اسے کمرے میں نہ پا کر پورے گھر میں تلاش کرنے لگا۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ جب نیچے آیا تو فرزانہ بیگم کچن میں کھانا لگا رہی تھی، ملازمہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کہاں چلی گئی ہے؟ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھا تو فرزانہ بیگم کے چہرے پر غصہ تھا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ صبح سے میں نے بھی ملازمہ کو کہا تھا کہ اسے ڈھونڈو۔ ملازمہ جب تمہیں اٹھانے گئی تھی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی بلکہ تم اکیلے تھے۔ نہ جانے تمہاری بیوی کہاں چلی گئی ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر بلال کہنے لگا، کیا مطلب ہے بھاگ گئی؟ ماں وہ بے قصور تھی، چھوٹی ہے، کس کے ساتھ بھاگے گی؟ وہ اپنی ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو بیٹا، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ جتنی بے قصور نظر آتی ہے اتنی نہیں تھی، باقی سب آ چکے تھے۔ آہستہ آہستہ سب سے پوچھ رہا تھا۔ تانیہ بولی، کیا مطلب؟ بلال بھائی، وہ کیسے آپ کو چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ وہ تو بے قصور تھی، میں یقین نہیں کر سکتی کہ وہ کہیں جا سکتی ہے۔ تانیہ نے چچی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا بیٹا وہ تمہاری زندگی سے چلی گئی، ویسے بھی وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی،
بلال اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنی بھانجی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ بلال اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو چکا تھا، اس کے گھر بھی پوچھ تاچھ کر چکا تھا، لیکن کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اب تو بلال کا دماغ گھوم رہا تھا۔ رات کا کون سا پہر تھا؟ وہ کمرے میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پی رہا تھا۔ دن میں اسے ایک عجیب سی بری عادت لگ گئی تھی، اس کے بغیر بلال کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے رات کو تانیہ کے کمرے میں چلا گیا، مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں تمہاری بیوی کہاں ہے۔ بلال غصے سے اچانک اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح بولنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی جلدی کیوں ہے اپنی بیوی کے بارے میں جاننے کی؟ میں نہیں چاہتی کہ جیسے میں نے اپنا آپی کو کھو دیا ہے ویسے ہی وہ معصوم بچی بھی کھو دیں۔ بلال نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے تمہاری آپی کو نہیں مارا، میں نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی تم کیوں مجھ پر شک کرتی ہو کہ میں نے اس کی جان لی یا اسے مارا؟ بلال غصے میں بولا، نہیں میں کیوں بے وجہ شک کروں، آپ پوچھوں جب واضح ہے کہ مجھے پتا ہے تم نے نہیں مارا۔ بلال حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ تم حقیقت جانتی ہو؟ تمہیں سب کچھ معلوم ہے؟ تو اب تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میری بیوی کہاں گئی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ میں تمہاری آپی سے محبت کرتا تھا اور ایمان سے بھی محبت کرتا ہوں، ایمان کو کھونا نہیں چاہتا، وہ پریشانی کے عالم میں بول رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہاری بیوی اسٹور روم میں بند ہے؟ تمہاری پہلی والی بیوی مطلب میری آپی بھی اتنے دن سے غائب تھیں، وہ کہیں اور نہیں بلکہ اسٹور روم میں ہی بند تھی۔ وہ حیرت سے سامنے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بلکہ یہ حقیقت ہے، تمہاری بیویوں کی دشمن تمہاری ماں ہے، یہ سب کچھ تمہاری ماں کر رہی ہے۔ وہ حیرت سے سامنے دیکھنے لگا۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا تھا۔ اس کے بعد وہ اسٹور روم کی طرف گیا۔ سامنے ایمان بکھرے ہوئے حال میں پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، پسینے کی وجہ سے اس کے چہرے پر بال چپکے ہوئے تھے، وہ فرش پر گری ہوئی تھی، اس کا وجود بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اتنے میں فرزانہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ بولی، کہاں سے یہ لڑکی منہ کالا کروا کر آئی ہے؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ بس ماں، آپ کے اندر اس معصوم کے لیے اتنا نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے؟ میں نے کیا کیا؟ اماں مجھے صاف بتائیں، آپ کو میری بیویوں سے کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ مجھے سچائی بتائیں۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابتدا میں وہ ماننے کو تیار نہیں تھی، پھر غصے میں کہنے لگی، ہاں میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا تھا، تمہاری وجہ سے مجھے تمہارے ابو سے شادی کرنی پڑی۔ وہ سارا غصہ اور انتقام میں تم سے اور تمہاری بیویوں سے نکالتی ہوں۔ میری جوانی تمہاری وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ بلال حیرت سے اپنی امی سائیں کی طرف دیکھ رہا تھا جن سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں کی تھی، اور آج اپنی ماں کی یہ حرکت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ مطلب انہوں نے اپنی بھانجی کو بھی معاف نہیں کیا تھا، سب سے اس قدر نفرت تھی۔ بلال نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنی ہی پرابلم ہے تو میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر کہیں دور لے جاتا ہوں۔ اس کے بعد بلال سے بات کرنا ہی بند کر دی۔ بلال اپنی ماں سے بھی بات نہیں کرتا تھا، وہ بہت بے چین رہنے لگی تھی۔ لیکن بلال نے بھی کہہ دیا تھا، میں پہلے بھی اپنی بیوی تمہاری وجہ سے کھو چکا ہوں، اب نہیں کھونا چاہتا۔ ایمان کا خیال رکھنے لگا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اماں سائیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ بلال کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایمان سے کتنی محبت کرنے لگا ہے۔ اس کی ہلکی سی بھی اذیت اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا، بس اس سے محبت کرتا تھا۔
ایمان کو حیرت ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ ایمان کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔